الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ برادران اسلام، سورہ بقرہ کی آیات مقدسات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دعا ہے کہ رب کائنات حق بیان کرنے کی ہم سب کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ خوش نصیب جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ برادران مکرم، نماز بمعنی قائم کرنے کے، اس کے متعلق ہم نے کل بڑی خوبصورت ایک حکایت پڑھی تھی۔ حضرت حاتم زاہد عاصم بن یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ تو نے کبھی نماز کو اچھا کر کے ادا کیا؟ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں ان کی تشریح میں یہ حکایت بیان کی گئی تھی۔ آپ کے یاد دہانی کے لیے دوبارہ اس کو گوش گزار کرتے چلیں کہ حاتم زاہد عاصم بن یوسف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے عاصم، کبھی تو نے نماز کو قائم کیا؟ انہوں نے کہا نماز کس طرح قائم کی جاتی ہے؟ تو جناب عاصم نے عرض کی ہاں میں نے کئی مرتبہ نماز کو قائم کیا۔ تو کہتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں کامل وضو کرتا ہوں، اور حضور نے فرمایا جو شخص کامل وضو کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک پورے جسم کے گناہ جو ہیں وہ صاف فرما دیتے۔ جو شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیتا ہے، وہ ہاتھ دھوئے تو اس کے ہاتھوں کے یہ گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھوں سے کیے نکل گئے۔ جب وہ مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ نکل گئے، اور جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پیروں تک، سر سے لے کر پیروں تک مکمل کا مکمل وہ پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ تو حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں کامل وضو کرتا ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرابی ہے ان وضو کرنے والوں کے لیے جو وضو میں اپنے اعضاء کو خشک چھوڑ دیتے ہیں، ان کا خیال نہیں کرتے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ کون کون سے اعضاء جو ہیں یہ خشک رہ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں نماز کے لیے کامل وضو کرتا ہوں، پھر نماز پڑھنے کے مقام پر پہنچ کر اطمینان کے ساتھ نماز شروع کرتا ہوں۔ جب نماز شروع کر رہا ہوتا ہوں تو میرا یہ دل میں خیال ہوتا ہے کہ گویا کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے، کعبۃ اللہ جو ہے یہ میرے سامنے ہے، اور مقام ابراہیم کی طرف میرا سینہ ہے، اور میرا مالک میرے دل کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ میرے قدم پل صراط کے اوپر ہیں، جنت میری دائیں طرف ہے اور دوزخ میرے بائیں طرف ہے۔ ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے کھڑے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہوئے میں نماز پڑھتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ پھر میں تکبیر کہتا ہوں احسان کی۔ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ عبادت کرو تو اس طرح کرو کہ گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ پھر میں قرأت پڑھتا ہوں تفکر کی، یعنی کہ قرآن کریم فرقان حمید پڑھتے ہوئے دھیان کہیں اور نہیں ہوتا بلکہ قرآن کریم میں غور و فکر کرتا ہوں۔ رکوع کرتا ہوں تواضع کے ساتھ، سجدہ کرتا ہوں خشوع و خضوع کے ساتھ، پھر قعدہ کرتا ہوں اتمام کے ساتھ، تشہد پڑھتا ہوں رجا کا،
پھر ایک سلام پھیرتا ہوں سنت پر اور دوسرا پھیرتا ہوں اخلاص پر، پھر قیام کرتا ہوں خوف و رجا کے درمیان۔ خوف و رجا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کا ڈر اور اس کی رحمت کی امید، یہ ہے خوف و رجا کے مابین۔ پھر صبر پر پابند ہوں۔ عاصم نے کہا اے حاتم تم ایسے نماز کرتے ہو، ادا کرتے ہو؟ حاتم نے کہا ایسے ہی نماز ادا کرتا ہوں، نہ صرف ایک بار بلکہ 30 سالوں سے ایسے ہی ادا کرتا چلا آ رہا ہوں، 30 سالوں سے ایسے ہی ادا کرتا چلا آ رہا ہوں۔ جناب حاتم نے کہا ہائے افسوس کہ جناب عاصم نے کہا ہائے افسوس میری تو ایسی ایک بھی نماز پوری زندگی میں ادا نہ ہو سکی، پوری زندگی میں ایسی ایک بھی ادا نہ ہو سکی۔ تو عزیزان من، ہم نے کل سے نماز کے فضائل اور نماز کے جو ہے وہ احکامات وہ بیان کرنے شروع کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کے متعلق فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وہ خوش نصیب جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ خوش نصیب جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَكَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر نماز وقت مقررہ میں فرض فرمائی۔ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، یہ نہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق جب جی چاہا اس وقت پڑھ لے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا۔ الذین هم علی صلاتہم خاشعون، وہ خوش نصیب جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو عزیزان من، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام بھی یہاں بیان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذین یقیمون الصلاۃ کہہ کر ہمیں نماز کی اہمیت سے آگاہ کیا کہ اے میرے بندے دیکھ نماز کتنی ضروری ہے۔ میں نے متقیوں کی پہلی جو نشانی ہے وہ یہی بتائی کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا وَمَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، جب جنتی جنت میں ہوں گے، دوزخی دوزخ میں ہوں گے، جنت والے دوزخیوں سے پوچھیں گے کس جرم کی سزا میں یہاں پر آئے ہو، تو وہ کہیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عزیزان من، پھر فرمایا اضاعوا الصلاۃ کہ وہ فسوف یلقون غیا، جو نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں ان قریب وہ دوزخ کے ایسے حصے میں پھینکے جائیں گے جن کو غی کہا جاتا ہے، اور اس طبقے سے دوزخ بھی 70 مرتبہ روز پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عزیزان من، الغرض حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے ان اپنی امت کے بچوں کا خیال نہ ہو تو میں نماز کی جماعت کی ڈیوٹی کسی اور کا لگا کر جا کر دیکھوں کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہے جنہوں نے نماز ترک کر دی، جنہوں نے جماعت ترک کر دی۔ فرمایا مجھے ان کے بچوں کا خیال نہ ہوتا میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ یہ ہے ترک جماعت کا اتنا بڑا وبال ہے تو ترک نماز کا کتنا بڑا وبال ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وہ جو شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑے، نماز کا تارک ہو، تارک نماز جو ہے فرمایا وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی فرضی عبادت نہ قبول کرے گا نہ اس کی نفلی عبادت قبول کرے گا۔ اگر اسی حالت میں اس پر موت آ گئی تو وہ جہنم کا مستحق ہوگا، العیاذ باللہ رب العالمین۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کریے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خیال آتا ہے کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دے کر اس قوم کا معائنہ کروں جو نماز میں حاضر نہیں ہوئی، جو نماز میں حاضر نہیں ہوئی، پس ان کی اس حالت کو دیکھ کر میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین نبی فرما رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی پتھر نہیں مارا، کسی چونٹی کو بھی آج تک تکلیف نہیں پہنچائی۔ وہ فرما رہے ہیں یہ تارک الصلاح، جو نماز چھوڑنے والا ہے، جو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، ان کا یہ انجام ہے جو مستقل نماز کو چھوڑ دے، العیاذ باللہ رب العالمین۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المعظمہ میں تھے ہجرت سے پہلے، آپ 2 رکعت صبح کو ادا کیا کرتے تھے، 2 رکعت آپ شام کو مغرب کے وقت ادا کیا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، پھر اپنی رحمت سے ان کو 5 میں تبدیل کیا، فرمایا محبوب جو تیرا غلام 5 پڑھے گا میں 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ الذین ہم علی صلاتہم یحافظون، وہ خوش نصیب جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کیا کرو اور خاص کر درمیانی نماز عصر کی حفاظت کیا کرو۔ برادران مکرم، نماز کے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ، بے شمار ایسے حضور کے فرامین ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے تارک الصلاح بہت ہی انتہائی معذب ہے، انتہائی عذاب کا مستحق ہے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑے، اللہ کریم اس کو 1 حقب تک دوزخ میں رکھیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ 1 حقب کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا 1 سال کے برابر، 1 سال کے برابر، اور 1 سال میں 360 دن، اور اس کا 1 دن تمہاری زندگیوں کے 1000 سال کے برابر ہوگا، تمہاری زندگیوں کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ العیاذ باللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، نماز قائم کرنے پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انعامات کا وعدہ فرمایا جو ہم نے کل بیان کیے اور سنے، نہ پڑھنے پر اتنی ہی وعیدوں کا بھی اظہار فرمایا، اتنا ہی ممنوع فرمایا اس عمل کو۔ یہ دنیا کا سب سے قبیح ترین عمل ہے نماز چھوڑ دینا۔ نماز چھوڑ دینا ایسے ہی ہے جیسے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق توڑ دینا، اپنے رب کے ساتھ تعلق توڑ دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے وقوف ہے وہ شخص جو نماز فجر کے وقت سویا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو اور پھر کہے کہ مجھے رزق نہیں ملتا۔ وہی تو وقت تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اور بڑی ہی تصریح کے ساتھ امت کو نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کے متعلق ارشادات فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک فرقان حمید کی تلاوت و ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی جو کچھ بیان ہوا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔